محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسٹیشن ڈپارٹمنٹ میں میٹرک کی بنیاد پر 200 کے قریب کانسٹیبل کی جابس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے بھرتی فارم کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ کون کون سے ڈاکیومنٹس لگا کر اس بھرتی فارم کو جو ہے وہ کون سے دفتر میں جمع کروانا ہے، تمام کی تمام معلومات آپ لوگوں کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو آپ نے لاسٹ تک لازم دیکھ لینی ہے۔ صوبے بھر میں جتنی بھی گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹرانسفر اور ٹوکن ٹیکس ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسٹیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ کانسٹیبل کی تقریباً 200 کے قریب ویکینسیز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ اب یہاں پر متعلقہ ڈائریکٹریٹ کی جگہ پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایڈیشنل ڈائریکٹریٹ جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسٹیشن پنجاب 847 اے شادمان لاہور، یہ جو پتہ ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ بھجوانے ہیں، یعنی کہ ہر ضلع کے لحاظ سے، ریجن کے لحاظ سے جو ہے وہ یہ متعلقہ ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسی پتے کے اوپر جو آپ کا متعلقہ ضلع ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو آپ کا متعلقہ ڈائریکٹریٹ بنتا ہے، آپ اس اشتہار کے اوپر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، یہیں پر ہی جو ہے وہ آپ اپنے ڈاکیومنٹس ارسال کروائیں گے۔ اگر آپ خود چلے جاتے ہیں اس جگہ پر تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے تمام کے تمام ڈاکیومنٹس بذات خود جا کر جو ہے وہ جمع کروائیں۔ ہر ضلع کے لحاظ سے جتنی بھی سیٹس کے ڈسٹریبیوشن ہیں وہ آپ جو ہے وہ بذات خود دیکھ سکتے ہیں اشتہار کے اوپر، جس طرح سے گجرات، منڈی، بہاؤالدین اور حافظ آباد، یہ تینوں جو ضلع ہیں ان کا ایک ہی جو ہے وہ ڈائریکٹریٹ ہے، جو کہ ڈائریکٹریٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسٹیشن گجرات بالمقابل ڈی پی آفس جیل روڈ گجرات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے جو متعلقہ ڈائریکٹریٹ، ان کے پتے جو ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر بھی دیے گئے ہیں، اسی پتہ کے اوپر جو ہے وہ اپنے ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ارسال کریں گے۔ اب اگر بات کی جائے تعلیمی قابلیت کی تو میٹرک آپ کی جو ہے وہ سیکنڈ ڈویژن میں ہونی چاہیے۔ عمر کی جو حد ہے وہ 18 سے 25 سال رکھی گئی ہے۔ ڈومیسائل آپ کے پاس پنجاب بھر میں کسی بھی جو ہے وہ ضلع کا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے جو ہائٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 5 فٹ 7 انچز، جبکہ فیمیلز کے لیے جو ہائٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 5 فٹ 2 انچز جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ قد جو ہے وہ قد کے بعد جو ہے جو چھاتی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 33 ساڑھے 34 جو ہے وہ رکھی گئی ہے، صرف اور صرف مرد امیدواران کے لیے، ٹھیک ہے۔ مردوں کے لیے جو رننگ ہے وہ 7 منٹس میں 1.6 کلومیٹر، جبکہ یہی رننگ جو ہے وہ 10 منٹ میں فیمیلز کو جو ہے وہ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی، جو نیکسٹ ہم فارم فل کریں گے تو وہ جو ہے وہ www.excise.punjab.government.pk، یہاں جو ہے وہ آپ سمپلی لکھ سکتے ہیں کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ جابس، ٹھیک ہے۔ تو career.excise جو ہے وہ پہلی ویب سائٹ آئے گی، وہاں سے جو ہے وہ آپ اپنا جو فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہیں پر جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ فارم جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا۔ چلیے اب جو ہے وہ ہم فارم فل کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ اپلائی کا جو پہلا پیج ہے وہ آ جاتا ہے بیان حلفی کے ریلیٹڈ۔ اب یہاں پر میں کی جگہ آپ جو ہیں وہ اپنا نام لکھ لیں گے جو خالی جگہ دی گئی ہے، جبکہ ولد کی، دختر اور زوجہ کی جگہ آپ جو ہے وہ اپنے والد کا نام لکھ لیں گے۔ شناختی کارڈ نمبر آپ درج کریں گے، اور سکنہ کی جگہ آپ اپنا جو آپ کا رہائشی ایڈریس ہے وہ آپ یہاں پر درج کر لیں گے۔ بیانی حلفی آپ لوگوں سے اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی تھانہ میں کوئی ایف آئی آر یا کوئی پرانا کریمنل ریکارڈ آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا ریکارڈ، کریمنل ریکارڈ جو ہے وہ بالکل صاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان حلفی کے بعد اب جو ہے وہ ہم جو درخواست فارم ہے وہ فل کر لیتے ہیں۔ اب درخواست فارم میں اوپر جو ہے وہ عہدے کی جگہ ایکسائز اینڈ ٹیکسٹیشن کانسٹیبل BPS 5 جو ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، جبکہ نام کی جگہ آپ اپنا نام درج کریں گے، ولدیت کی جگہ اپنے والد کا نام، تاریخ پیدائش جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر موجود ہے آپ وہ درج کریں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر ایڈ کریں گے۔ ڈومیسائل ڈسٹرکٹ آپ، جیسے کہ میرا تعلق گجرات سے تو میں یہاں پر گجرات لکھ دوں گا۔ اس کے بعد آپ اپنا رابطہ نمبر لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ رابطہ نمبر آپ نے یہاں پر 2 رابطہ نمبر جو ہے وہ لکھ لینے ہیں، ایک اپنا اور ایک گھر کا، ٹھیک ہے، جو آپ کے والد صاحب کا ہوگا، تاکہ اگر ایک آپ کا نمبر بند ہو تو دوسرے نمبر سے آپ کے ساتھ رابطہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا ایڈریس لکھیں گے۔ ایڈریس آپ نے وہ لکھنا ہے جہاں پر آپ اس ٹائم رہائش پذیر ہیں۔ ای میل ایڈریس، جن کو ای میل کا نہیں پتہ، جو آپ کی ای میل ہوتی ہے موبائل میں جیسے کہ فرضی طور پر میں کہتا ہوں کہ abc@gmail.com، اس کو ای میل کہتے ہیں، آپ وہ درج کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ حاضر سروس ملازم ہیں یا جو ہے وہ آپ سول پرسن ہے، اس کے ریلیٹڈ آپ یہاں پر نہیں کے اوپر جو ہے وہ کلک کر لیں گے، کیونکہ سب کے سب جو ہے وہ فریش کینڈیڈیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد جو ہے وہ مذہب آپ اپنا لکھ لیں گے، اس کے بعد آپ اپنا جو ہے وہ جنس لکھ لیں گے، مرد ہیں یا عورت ہیں، اس کے بعد تعلیمی قابلیت آپ یہاں پر درج کر لیں گے۔ اب ضروری کاغذات میں جو ہے وہ آپ نے اس درخواست فارم کے ساتھ اپنے کون کون سے ڈاکیومنٹس لگانے ہیں اس کے ریلیٹڈ آپ لوگ جان لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پاسپورٹ سائز تصاویر آ جاتی ہیں، جو کہ آپ نے 3 عدد تصدیق شدہ تصاویر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیک سے آپ لوگوں نے ان کو اٹیسٹ کروا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تصدیق شدہ شناختی کارڈ کی کاپی 1 عدد جو ہے وہ آپ نے شناختی کارڈ کی کاپی اس کے اندر ایڈ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تصدیق شدہ یعنی کہ کسی بھی 17ویں گریڈ کے آفیسر سے جو ہے وہ آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس اٹیسٹ کروا لینے ہیں، تمام کے تمام، جو کہ یہاں پر میں بولتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی میٹرک کی سند یا رزلٹ کارڈ کی فوٹو کاپی، آپ کے انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کارڈ کی فوٹو کاپی، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے وہ کروا لینا ہے، اٹیسٹ کروا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ڈومیسائل کی فوٹو کاپی، اس کو بھی آپ نے اٹیسٹ کروا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دیگر آپ کی جتنی بھی اعلیٰ تعلیم ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کے پاس اگر ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہیں چیزیں تو وہ آپ نے جو ہے وہ اٹیسٹ کروا لینی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ اسکول کریکٹر سرٹیفکیٹ کی بھی 1-2 فوٹو کاپیز آپ نے یہاں پر لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ادا شدہ فیس چلان کی کاپی، ٹھیک ہے۔ اب فیس چلان کے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ لوگ بھرتی فارم ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ ٹوٹل 5 پیجز ہوں گے، جن میں پہلا پیج بیان حلوی، دوسرا پیج جو ہے وہ درخواست فارم، جبکہ باقی جو 3 پیجز ہوں گے وہ آپ کے چلان فارم کے ہوں گے، جن میں ایک چلان فارم بینک لے گا، ایک چلان فارم آپ اس درخواست فارم کے ساتھ لگائیں گے، جبکہ تیسرا چلان فارم جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ چلان فارم 300 روپے کا چلان فارم ہوگا، جو کہ آپ اپنے متعلقہ جو بی او پی کا بینک ہے وہاں پر جمع کروا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی چلان فارم کی کاپی جو ہے وہ آپ اپنے ڈاکیومنٹس کے ساتھ لگا کر ان کا جو متعلقہ ڈائریکٹوریٹ ہے جو کہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، وہاں پر جو ہے وہ آپ لوگ جا کر جمع کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی تھی تمام کی تمام ڈیٹیلز۔ اگر آپ کا اور کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں صرف اور صرف اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔